مولانا کا کیا کام ہے؟ حکومت کے اوپر تبصرے کرنا۔ ان کا کام تو ہے کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، ان کا کام تو ہے کہ لوگوں کو قرآن پڑھائے، کسی مسجد میں بیٹھ جائے۔ حکومت کے نظام میں مداخلت کرنا یہ مولانا کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہی علماء سیاست کے اصل حقدار ہے، حکومت کے اصل حقدار علماء ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکومت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو کیا آپ کے بعد جو خلیفہ بنے، حکومت کو سنبھالنے والے بنے، وہ عالم دین تھے یا کوئی جاہل تھے؟ اس وقت کے جو سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ مسجد کے امام بھی تھے، بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری، نماز پڑھانے کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ کیا حکومت کی ذمہ داری ان کے کندھوں پہ نہیں آئی تھی؟ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو اس وقت سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے صحابی تھے، صحابی رسول حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس مسجد کے امام بنے، اس مسجد کے مصلی کو آپ نے سنبھالا، تو امامت کے منصب کو سنبھالنے والے آپ ہیں، تو حکومت کے سنبھالنے والے بھی آپ ہیں۔ مسجد کی امامت بھی اس بڑے عالم کو ملے اور حکومت کی امامت یہ بھی اس بڑے عالم کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، اس کے بعد دنیا دار لوگ بھی موجود ہیں اور دیندار لوگ بھی موجود ہیں۔ جو سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے صحابی آپ کے بعد موجود تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد کی امامت بھی ان کو ملی اور جو حکومت ہے، خلافت ہے، اس کی امامت بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملی۔ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد جو اس وقت سب سے بڑے عالم دین، سب سے بڑے صحابی رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، آپ مسجد کی امامت بھی سنبھالتے ہیں اور ساتھ حکومت کی باغ دوڑ اور امامت آپ کے کندھوں کے اوپر اس کا بوجھ آتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ موازنہ کریں، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رخصت دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد دنیا دار بھی موجود ہے، دیندار بھی موجود ہے، جاہل بھی موجود ہے، عالم بھی موجود ہے، صحابی بھی موجود ہے اور دشمن بھی موجود ہے۔ تو حکومت کس کو ملی؟ عالم کو ملی ہے نا، جاہل کو تو نہیں ملی۔ خلفائے راشدین کے دور میں کیا جاہل نہیں تھے؟ کیا دنیا دار نہیں تھے؟ تو پھر یہ حکومت جب ان کو مل رہی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ حکومت کے اصل حقدار یہ علماء ہے۔ حکومت کے بارے میں وہ شخص زیادہ حقدار ہے جو جانتا ہو، جو سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرے۔ اور اس وقت کے جو اشرفیہ ہوتے ہیں، اس وقت جو حکومت کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے ذات پر جو شخص سوال کرے تو وہ سیخ پا ہوتے ہیں، وہ غصے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کے دوران ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ کا خطبہ نہیں سنیں گے جب تک کہ آپ جواب نہ دیں۔ آپ تیار ہوئے؟ کیا بات ہے؟ آپ فرمایا کہ باقیوں کو ایک ایک چادر ملی، آپ کو دو چادریں کیسے ملی؟ آپ کا کرتا ایسے کیسے بنا؟ دو چادریں کیوں ملی؟ تو فرمایا کہ اس کا جواب میں نہیں، میرا بیٹا دے دے گا۔ تو بیٹا اٹھ کے جواب دیتا ہے کہ میرے ابو کو ایک چادر ملی تھی، سب کو ایک ایک چادر ملی، مجھے میرے حصے میں بھی ایک چادر ہے، میں نے اپنے چادر اپنے ابو کو دے دی۔ خوش ہوتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو مخاطب کر کے کیا فرماتے ہیں؟ علی، اگر آپ نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتے۔ اور آپ کا عام اعلان تھا کہ جو بھی کام ہو ضرور آپ بات کریں، آپ پوچھیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حکومت کی جو ذمہ داری ہے وہ علماء کے کندھوں پہ آنی چاہیے، جاہلوں کے کندھوں پہ نہیں آنی چاہیے۔ یہ جو لوگ کرتے ہیں نا کہ مولانا صاحب، ان کا کام تو مسجد میں ہے، ان کا کام تو قرآن پڑھانا ہے، قرآن پڑھانا بھی ہمارا کام ہے، مسجد سنبھالنا بھی ہمارا کام ہے، قرآن کا سمجھانا یہ بھی ہمارا کام ہے، اور قرآن کے قانون کو نافذ کرنا، شریعت کو نافذ کرنا یہ بھی ہمارا ہی کام ہے۔ یہ سارے کام ہمارے ہیں۔ حکومت کے باغ دوڑ کو سنبھالنا یہ علماء کا کام ہے۔